الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا عنوان ہے کتاب تصحیح الخیال۔ اس کے لکھنے والے ہیں مولانا نوال الرحمن۔ یہ صاحب امیر شریعہ بورڈ آف امریکہ ہیں اور کتاب شائع ہوئی ہے شریعہ بورڈ آف امریکہ شکاگو سے۔ بس تھوڑی سی بتا رہا ہوں۔ صفحہ نمبر 101 پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خط لکھا علی بن موفق کے نام پہ۔ وہ خط ان کو جو ہے نا ان کی آستین میں ملا۔ تو ایک روایت ہے کہ حضرت معروف کرخی کے آستین سے ابو جعفر عابد توسی کا پھل حاصل کرنا۔ خیر یہ روایت آدھا صفحے پہ ہے۔ مختصر یہ ہے کہ ایک ایسا پھل تھا جس میں ہر پھل کا مزہ آ رہا تھا۔ اس پر ایک قصہ ہے کہ کوئی یوسف بن عبد الحادی تھے، ان کا جنازہ جب تیار ہو گیا تو ڈولا جو ہے نا خود بخود آسمان کی طرف چلے گیا۔ لوگ اس کو پکڑنے کی کوشش کرے مگر جو لوگ اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے وہ خود زمین پر گر گئے۔ 6 پیج پہ کہ خبر میں ایک مردے کو رکھے تو مردہ ہنس رہا تھا۔ پر ایک قصہ ہے کہ ایک صاحب نے اپنے وارثوں کو ہدایت کی تھی کہ میرے کو فلاں جگہ دفن کرنا، مگر وہ لوگ ویسا نہ کرے تو خیر غصے میں آ گئے، پھر ان کو اٹھا کے دوسری جگہ، یعنی خواب میں وہ لوگ غصے میں آ گئے اپنے وارث پہ، تو وارث جو نا ان کو آ کے اٹھا کے دوسری جگہ ان کو دفن کر دیا۔ 7 پر ہے کہ ایک صاحب تھے، جب ان کو اس میں رکھے خبر میں رکھے تو ایسی چیخ آ گئی کہ تمام حشرات الارض یعنی پورے جانور نکل کے باہر چلے گئے، یعنی قبرستان سے باہر چلے گئے۔ کہ ایک صاحب اپنی خبر سے نکل کے باہر بیٹھے ہوئے تھے اور پرندوں کی بات سن رہے تھے۔ پر ہے کہ کوئی صاحب تھے کہ دن میں 3 قرآن ختم کرتے تھے، پھر ایک صاحب 60 سال سے ہر دن ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ خیر بہت سے قصے ہیں اس میں۔ اچھا ایک صاحب دن میں ایک قرآن پڑھتے تھے، تراویح کے بعد پھر 3 راتوں میں ایک قرآن، یعنی 10 پارے رات میں بھی پڑھتے تھے۔ قصہ ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورت حور تھی، خواب میں دیکھا تو اس کے جو نا اللہ تعالیٰ نے اس کی قیمت بتائی 4000 ختم قرآن۔ وہ صاحب نے 4000 ختم قرآن ختم کر کے وہ حور خرید لی۔ سے پر ہے کہ ڈیلیوری کے واسطے زچگی کے واسطے کسی صاف برتن پر عزت سما شقت لکھیں عورت کو اس کا پانی پلا دیں اور اس کے پیٹ پر اس برتن کا پانی کا بھی چھڑکاؤ کریں۔ ماشاء اللہ۔ پھر صفحہ نمبر 113 پر ہے کہ بغداد میں اولیاء اللہ کی ایسی خبریں ہیں جن کی وجہ سے وہاں پر کوئی بلا نہیں آ سکتی۔ خضر، اچھا ان کو علیہ السلام لکھے ہیں، یعنی یہ پیغمبر ہیں، باحیات ہیں، ابھی تک زندہ ہیں۔ ماشاء اللہ۔ لکھتے ہیں کہ معروف کرخی کی خبر پر پوری دعائیں قبول ہوتی ہیں اور لوگ اس کا تجربہ بھی کر چکے ہیں کہ جو غمزدہ پریشان حال شخص بھی آپ کی خبر کا خست کرتا ہے یعنی بجاتا ہے، اللہ ضرور اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ پھر لکھتے ہیں خطیب بغدادی نے اس کے بعد ایسی کئی خبروں کا ذکر کیا ہے جن کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ماشاء اللہ۔ لکھیں کہ حضرت حسن کی نواسی حضرت نفیسہ ان کی خبر کے پاس بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اچھا اس میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ اولیاء اللہ نے کہ جو مبتلا عذاب افراد کے قبور کے پاس بھی ہر وقت اور ہر آن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سنیے پھر سے ایک دفعہ، یعنی مبتلا عذاب افراد کے قبور کے پاس بھی ہر وقت اور ہر آن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مولوی نوال الرحمن یعنی یہ کہتے ہیں کہ خبروں کے پاس
دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور خبروں کے پاس جانا، پھر حتیٰ جو ہے نا جو فاسق و فاجر تھے ان کے خبروں کے پاس، تو پھر یہ لوگ شرک اور خبر پرستی کے وقت یعنی اصلاح عقیدے کا یہ لوگ کام کر ہی نہیں سکتے، چونکہ یہ خود ہی گمراہ ہیں، اور گمراہی کے خلاف یہ لوگ بات نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان دیوبندی مفتیوں سے ہم کو نجات دے، آمین۔